نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا اما بعد۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں خشک کھانسی کے بہترین اور آسان ترین علاج کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کروں، حوصلہ شکنی نہیں بلکہ حوصلہ افزائی کروں، اور بغیر کسی الجھن اور بغیر کسی بڑے خرچے کے گھر بیٹھا مریض ٹھیک ہو، باتوں باتوں میں، یعنی تھوڑی سی غذا کی تبدیلی سے ہی ٹھیک ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے جو نسخہ جات ہوتے ہیں وہ بھی معمولی ہوتے ہیں، مگر ایسے نہیں ہوتے کہ اگر کوئی استعمال کرے تو اسے فائدہ نہ ہو، بلکہ یہ معمولی نسخہ جات جو میں تجویز کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ علاج کی روح ہوتے ہیں۔ یہ بڑے لمبے چوڑے نسخہ جات سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انہیں معمولی سمجھ کر استعمال نہ کرے تو یہ نصیب کی بات ہے، کوئی کسی کا نصیب نہیں بدل سکتا، میں کیا چیز ہوں۔ مگر جو استعمال کرے گا انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ خشک کھانسی کے علاج کے لیے بھی میں نے صرف 2 عام ملنے والی اور سادہ سی چیزوں کا انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ جس مرض کے علاج پر ایلوپیتھک یا عام دیسی طریقہ علاج پر لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں، وہ مرض چٹکی بجانے سے دور ہو جائے، جسے پنجابی کے محاورہ میں ہنگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ چوکھا آئے کہتے ہیں۔ اسی طرح خشک کھانسی کے علاج پر بھی کچھ خرچ نہیں ہوگا اور مریض ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حالانکہ اس کھانسی کے علاج سے، یعنی غلط علاج سے، مریض ٹی بی کا مریض بن جاتا ہے، پھیپھڑے زخمی ہو جاتے ہیں، خون آنے لگتا ہے، مرض بڑھتا گیا جوں دعا کی کہ مصداق، مرض بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا، کیونکہ مریض بلغم نہ نکلنے کی شکایت اپنے معالج سے کرتا ہے۔ طبیب حضرات بلغم نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مرض بگڑ جاتی ہے۔ ہم اندھیرے میں تیر نہیں چلاتے، پہلے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کھانسی کے وجوہات کیا ہیں، علامات کیا ہیں، پھر علاج تجویز کرتے ہیں، یعنی نتیجہ پہلے ہاتھ میں لے کر پھر علاج۔ دوستو، عضلاتی کھانسی یعنی قلب و عضلات کے فعل میں تیزی کی وجہ سے خون میں ترشی اور تیزابیت بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے خون میں سودا بڑھ کر اس طرح کی کھانسی پیدا ہو جاتی ہے۔ بلغم گاڑی سرخی مائل مریض کے پھیپھڑوں میں خشکی کی وجہ سے خارشی محسوس ہوتی ہے تو کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ مریض سمجھتا ہے کہ بلغم پھنسی ہوئی ہے، وہ زور سے کھانستا ہے، جس کی وجہ سے خون بھی آنے لگتا ہے۔ خشکی کی زیادتی، پیٹ میں ہوا، دل گھبرانا، قبض شدید، نیند نہ آنا، مریض کے پیشاب کا رنگ سرخ ہونا، نبض مشرف یعنی تیز چلتی ہے۔ سب سے پہلے مریض کی غذا درست کرتے ہیں۔ ناشتہ کے لیے حلوہ بادام یعنی گندم کا آٹا اور مغز بادام ملا کر گھی سے تر بتر دیسی گھی سے تیار کیا ہوا حلوہ۔ مکھن کھا سکتا ہے مریض، دودھ میٹھا بکری یا گائے کا دودھ پی سکتا ہے، گائے کا بکری کا دودھ بہتر ہے۔ دوپہر چھوٹے جانوروں کا گوشت کھا سکتا ہے، مولی، شلگم، ٹنڈے وغیرہ، اوجڑی، مرغابی، دال مونگی، دال چنا، دال مسور، میتھی، کھجور وغیرہ۔ پینے کے لیے شہد کا قہوہ، دودھ میں سونف، ملٹھی، پودینہ میں سے کوئی چیز ابال کر نیم گرم پی سکتا ہے۔ اب میں ایک نسخہ عرض کرتا ہوں۔ ملٹھی نشادر، ہم وزن لے کر باریک کر لیں 1 گرام روزانہ ہر 3 گھنٹہ کے وقفہ سے۔ جوشاندہ کے ساتھ، جوشاندہ یہ ہے: انجیر 4 عدد، ملٹھی 10 گرام، لسوڑیاں 20 عدد، سبوس گندم یعنی جو کہ چھلکا ہوتا ہے گندم کے دانے کے اوپر، چوکر بھی اسے کہہ دیتے ہیں، چوکر، چھان بورا بھی اسے کہہ دیتے ہیں، یہ بھی 10 گرام۔ یہ جو شاندہ تیار کر کے تھرمس میں رکھ لیں،
اسی سے شام تک دعا لیتے رہیں، اگلے دن کے لیے تازہ بنا لیں۔ دوستو، خشک کھانسی کا یہ شرطیہ علاج ہے، آپ استعمال کریں اور مفاد اٹھائیں۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک کریں۔ مزید اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔